یہودیوں نے اللہ رب العزت پر ایک بہتان باندھا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب، آپ ان یہودیوں سے کہیں کہ اگر قیامت کا گھر جنت جو ہے یہ صرف تمہارے لیے خاص ہے، تمہارے علاوہ اس میں اور کوئی نہیں جائے گا بقول تمہارے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اللہ نے کفار کو چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچا ہو کہ جنت میں صرف تم جاؤ گے، تمہارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، پھر تمہیں دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچا ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اللہ سے، اللہ تمہیں موت دے دے، مرنے کے بعد پھر تم جنت میں چلے جانا۔ اعمال کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے انہیں یہ چیلنج دیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ جو یہودی ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وجہ یہ ہے کہ اے محبوب انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے جنت میں نہیں جانا بلکہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس وجہ سے یہ کبھی بھی مرنے کی دعا اللہ سے نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہودی اللہ سے دعا کر لیتے کہ اے قادر مطلق ہمیں موت عطا فرما دے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو موت دے دینی تھی، پھر زمین پر قیامت تک ایک بھی یہودی باقی نہیں بچنا تھا۔ لیکن یہودیوں نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، کیوں نے انہیں پتا تھا کہ ہم اللہ رب العزت پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اس جھوٹ کو آگے مزید بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ہوگا کیا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب پوری دنیا میں جو لوگ اپنی زندگی کے زیادہ ہونے کے سب سے زیادہ حریص ہیں وہ یہودی ہیں۔ موت کی تمنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں۔ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اے محبوب کفار میں سے، مشرکین میں سے ایک گروہ کی خواہش یہ ہے کہ انہیں 1000 سال عمر دی جائے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ برکتیں نازل فرمائے۔ لیکن یہودیوں کا اور مشرکین میں سے خاص طور پر مجوسیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ ذی 1000 سال، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم 1000 سال عمر پا جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال عمر پا جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اے محبوب اگر ہم ان کو 1000 سال عمر دے بھی دیں، لیکن 1000 سال عمر کا دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ان کا تو یہ خیال ہے کہ اگر ہم دنیا میں 1000 سال رہیں گے، 1000 سال بہت لمبا عرصہ ہے، فرمایا محبوب 1000 سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ہمارے قبضے میں آنا ہے، دوبارہ ہمارے ہاں انہیں حاضر ہونا ہے، پھر روز محشر اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں جہنم میں بھیجیں گے۔